نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ سامعین محترم، آج کل میڈیا پہ جو بات چل رہی ہے اور عورتیں فحاش قسم کی عورتیں باہر نکل کر وہ یہ نعرہ لگا رہی ہیں، میرے جسم اور میری مرضی۔ کہاں ہے میرا جسم اور کہاں میری مرضی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے جسم کو میں نے پیدا کیا ہے۔ اگر یہ ہمارا جسم ہوتا تو ہم اپنی مرضی سے اس کو پیدا کرتے، اپنی مرضی کی اس کو صورت دیتے، اپنی مرضی کی خوبصورتی دیتے، اپنی مرضی کی صحت دیتے، اپنی مرضی کے اندام اور اعضاء اس کو دے دیتے، اپنی مرضی کی زندگی دیتے، اپنی مرضی کا اٹھنا بیٹھنا دیتے۔ لیکن یہ سب کہاں ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کسی کو بیمار بنا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کسی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کسی کو سلیم الاعضاء بنا دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کسی کو بینائی عطا کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں جس کو سنوائی عطا کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں جس کو گویائی عطا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت میں ہیں۔ سے پتہ چلا کہ ہمارے جسم میں ہماری مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تو یہ چلے گا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی مرضی کے خلاف کاموں میں نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے۔ جب اللہ نے فوقیت دی ہے تو اس کے حکم کو ماننا سب پر ضروری ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی جس طرح جیل میں ایک قیدی وہ جیلر کے احکامات کے پابند ہوتا ہے اور اس کے قوانین کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح مومن بھی اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہے، اسی کے مطابق وہ زندگی گزارے گا۔ اگر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں جنت کی صورت میں، اور اگر وہ اس سے ہٹ کر آزاد، بے مہار اور بے حیا والی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے پھر اس نے چونکہ اپنی مرضی سے یہ زندگی اختیار کیا ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے مناسب ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو گھر میں ایک غلام اور باندی جیسی حیثیت تھی۔ اسلام نے آ کر ان کو گھر کا مالکہ بنایا، اس سے بڑھ کر اور کیا ان کے لیے عزت ہو سکتی ہے؟ اگر ایما امرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرات صلت خمسہا وصامت شہرہا وطاعت بالہا تدخل الجنت بأی ابواب الجنت شاءت۔ کوئی بھی عورت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی تابعداری کرے تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے پر بھی چاہے گزر جائے۔ عورت تو وہ نام ہی پردے کا ہے، اور عورت ہی پردہ کو کہتے ہیں۔ المرأۃ کلھا عورتن، عورت جو ہے وہ ساری کی ساری پردہ والی ہے۔ عورت جب تک پردہ میں ہے تو وہ ٹھیک رہے گی، اور جب وہ اس طرح باہر نکلے گی تو وہ بھیڑیوں کا شکار بن جائے گی۔ اس لیے یہ نعرہ جو ہے یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے، اور یہ عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو درندوں کے سامنے آوارہ کرنے اور آزاد گھومنے اور بھیڑیوں کا شکار ہونے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ اس لیے جو بھی یہ ویڈیو سنتا ہے اس کو یہ ویڈیو کو خود بھی سنیں، آگے بھی پہنچائیں، اور اس بارے میں تحریک مضبوط چلائیں کہ یہ آواز اسلامی آواز نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے سازشیں ہیں، اور ایک نکاح ختم کر کے مخلوط نظام اور سلسلہ نسب جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں۔ پھر عورت روئے گی، اس کا کوئی حق نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جوانی میں تو لوگ دیکھیں گے، لیکن جب بوڑھی ہو جائے گی تو بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے
اللہ سے ڈرنے کا وقت ہے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دیجیے، اور اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں میں سراسر کامیابی ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ والسلام۔